سن 1985 پرتگال کے ایک غریب گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ گھر میں غربت تھی، بھوک تھی اور بے بسی تھی۔ اس بچے کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بچہ اس دنیا میں قدم رکھے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، یعنی کہ ابورشن کرانے کی بھی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر نے ان کو منع کر دیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ یہی بچہ آگے چل کر دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر بننے والا تھا۔ یہ کہانی ہے کرسٹیانو رونالڈو کی۔ جی ہاں، آج جس کو دنیا ایک بڑے فٹ بالر کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسے لڑکے کی جس نے غربت سے نکل کر پوری دنیا پر راج کیا۔ رونالڈو کا بچپن بہت ہی مشکل تھا۔ چھوٹا سا گھر، ٹپکتی ہوئی چھت، اور کئی دن ایسے بھی ہوتے تھے جب گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے والد شراب کے عادی ہو چکے تھے، جبکہ اس کی ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اس سے گھر کا سرکل چلتا تھا۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود ایک چیز تھی جو رونالڈو کو خوش رکھتی تھی، اور وہ تھی فٹ بال۔ جی ہاں، جو کہ آج فٹ بال کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں نام کمایا ہوا ہے۔ جب دوسرے بچے کھلونے مانگتے تھے، رونالڈو صرف ایک ہی گیند مانگتا تھا، اور وہ تھی گیند جو فٹ بال کی گیند تھی۔ وہ گلیوں میں گھنٹوں فٹ بال کھیلتا رہتا اور کھیلتے وقت دنیا کے سارے غم بھول جاتا۔ اگر وہ ہار جاتا تو رونے لگتا تھا، اس لیے بچے اسے یعنی کہ رونے والا بچہ، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہی رونے والا بچہ ایک دن پوری دنیا کا بادشاہ بننے والا ہے۔ صرف 7 سال کی عمر میں رونالڈو ایک مقامی فٹ بال کلب میں شامل ہو گئے۔ اس کے والد وہاں کھلاڑیوں کے جوتے اور جرسیاں سنبھالتے تھے۔ دوسرے بچے رونالڈو کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن رونالڈو نے اسی کو یعنی کہ اپنی کمزوری نہیں بنایا۔ خاموش رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا غربت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن خواب ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا، اور پھر صرف 12 سال کی عمر میں اسے اسپورٹ لزبن میں بلایا گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لزبن اس کے گھر سے بہت دور تھا۔ ایک 12 سال کا بچہ اپنے خواب کے لیے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ اسی رات اس کی ماں رو رہی تھی اپنے بیٹے کی جدائی میں، لیکن رونالڈو نے کہا، میں واپس آؤں گا، اور وہ بھی ایک دن دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی بن کر۔ تو یہی بات اس کے یعنی کہ مائنڈ میں چل رہی تھی۔ لزبن پہنچنے کے بعد رونالڈو کی زندگی آسان نہیں تھی۔ وہاں بھی ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، اداس رہتا، لوگ اس کی زبان کا مذاق اڑاتے، اسکول میں بچے اس کی غربت پر ہنستے تھے۔ ایک دن ایک استاد نے اسے کہا، فٹ بال تمہیں کچھ نہیں دے گا، تم ہمیشہ غریب ہی رہو گے، اس لیے بہتر ہے کہ فٹ بال کو چھوڑ دو۔ یہ الفاظ رونالڈو کے دل میں آگ کی طرح ان کے برسے۔ اس دن کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا، اب وہ صرف فٹ بال کے لیے ہی جیے گا۔ پھر اچانک اس کی زندگی میں ایک اور مشکل آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رونالڈو کو دل کی بیماری ہے، اور یہ بیماری کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے۔ اگر آپریشن ناکام ہو گیا تو شاید وہ کبھی فٹ بال نہیں کھیل سکے گا۔ صرف 14 سال کی عمر میں ہی رونالڈو نے اس خطرناک یعنی کہ پروسیس کو گزارا اور اپنا آپریشن کروایا، اور چند دن بعد ہی وہ یعنی کہ ریکور ہوا۔ وہ دوبارہ میدان میں تھا، کیونکہ اس کے لیے فٹ بال صرف ایک کھیل نہیں تھا، وہ اس کی زندگی تھی۔ سن 2003 میں ایک دوستانہ میچ یعنی کہ فرینڈلی میچ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ اسپورٹ لزبن سے ہوا۔ اس رات دنیا نے پہلی بار رونالڈو کا اصل جادو دیکھا، یعنی کہ اس کی اصل ٹیلنٹ دیکھا۔ اس کی رفتار، ڈربلنگ اور اعتماد نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے کھلاڑی نے یعنی کہ میچ کے بعد اپنے کوچ سر ایلیکس فرگوسن کے پاس گئے اور کہا، اگر ہم نے اسے ابھی شامل نہ کیا تو ہم بہت بڑی غلطی کریں گے۔ اور پھر صرف 18 سال کی عمر میں رونالڈو کو بہت بڑا یعنی کہ ایک کامیابی کے لیے دستک ملی۔ کرسٹیانو رونالڈو نے مانچسٹر یونائیٹڈ میں شمولیت اختیار کر لی۔ سر ایلیکس فرگوسن نے انہیں ایک خاص نمبر دیا، جو کہ ان کی جرسی کے اوپر لکھا ہوا تھا نمبر 7، جو کہ یہ وہ نمبر تھا عظیم کھلاڑیوں کو دیا جاتا تھا۔ تو یہ رونالڈو کو پیش کر دیا گیا۔
رونالڈو ذرا بھی نہیں ڈرا کہ اسے اتنا بڑا عظیم نمبر ملنے والا ہے۔ وہ سب سے پہلے تربیت کے میدان میں آتا ہے تو سب سے آخر میں جاتا ہے، یعنی کہ اپنی پریکٹس کے دوران وہ محنت کرتا ہے۔ جب باقی کھلاڑی آرام کرتے تھے رونالڈو مشق کرتا رہتا تھا، جب سب سو جاتے تھے وہ خود کو بہتر بنانے میں لگا رہتا تھا۔ لوگ اس کا ٹیلنٹ دیکھتے تھے لیکن کسی نے اس کی قربانیاں نہیں دیکھی کہ وہ کتنی مشکلات جھیل کے آیا ہے۔ پھر آیا سن 2008، وہ سال جس نے رونالڈو کو دنیا کا بہترین کھلاڑی بنا دیا۔ 42 گول، چیمپئن لیگ ٹرافی جیتی، پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتا، اور پھر یوں ہوا کہ اس نے اپنا پہلا بیلون ڈی اور جیت لیا، یعنی کہ ایک اور بھی ٹائٹل جیتا۔ وہ لڑکا جسے کبھی رونے والا بچہ کہا جاتا تھا، آج دنیا پہ اس کا راج سٹارٹ ہو گیا تھا، آج دنیا کا بہترین کھلاڑی بن چکا تھا وہ۔ پھر وقت گزرتا گیا اور رونالڈو دنیا کے سب سے یعنی کہ بڑے کھلاڑی بنتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ شہرت، دولت اور اس کے ساتھ ایوارڈ، دنیا کی ہر وہ چیز جس کا وہ لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں اس نے اچیو کر لی تھی۔ رونالڈو کے پاس یہ ساری چیزیں آ چکی تھی، لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر کوئی چیز ان کے دل کی سب سے قریب تھی وہ تھی ان کی ماں۔ رونالڈو اپنی ماں سے بے حد محبت کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی ماں کے حالات دیکھ چکے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج وہ جس مقام پر کھڑے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف ان کی ماں کی قربانی ہی ہیں۔ وہی ماں جس نے غربت برداشت کی، بھوک برداشت کی، اور یہاں تک کہ لوگوں کی باتیں تانے سنے، لوگوں کے گھروں میں کام کیا تاکہ اس کا بیٹا اپنے خواب پورے کر سکے۔ رونالڈو کا تقریباً 5 سال تک کا ایک مشہور ماڈل کے ساتھ تعلق بھی رہا۔ دنیا بھر میں ان دونوں کی تصاویر اور خبریں چھائی رہتی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رونالڈو اپنی یعنی کہ والدہ کی سالگرہ تھی، اسی دن ہی رونالڈو یہاں تک کہ اپنی گرل فرینڈ کے پاس تھے۔ رونالڈو چاہتے تھے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ تھی، یعنی کہ وقت گزارے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اپنی ماں کو سرپرائز دیں گے، لیکن ان کی گرل فرینڈ نے ان کی ماں کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے ان کو منع کر دیا، اور یہ بات رونالڈو کو ذرا بھی اچھی نہیں لگی کہ اس کی ماں جس نے سب کچھ قربان کر دیا اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے، آج اس کو یعنی کہ ایک ان کی گرل فرینڈ منع کر رہی ہے۔ یہیں پہ ان کا آخری سفر تھا۔ رونالڈو نے ایک لمحہ ایک بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے تعلق کو ختم کر دیا، یعنی کہ اپنی گرل فرینڈ سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا، کیونکہ رونالڈو کے نزدیک دنیا کی ہر چیز بعد میں آتی ہے لیکن ماں پہلے ہی آتی ہے۔ سن 2009 میں یعنی کہ ریال میڈرڈ نے رونالڈو کو ریکارڈ قائم کرنے کے ساتھ اپنی ٹیم میں شامل کر لیا، اور پھر شروع ہوا ایک ایسا دور جسے فٹ بال کی تاریخ کا ہمیشہ یعنی کہ فٹ بال کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ گولز، ریکارڈ، چیمپئن لیگز، ٹرافیاں۔ رونالڈو صرف ایک کھلاڑی ہی نہیں رہا یعنی کہ بلکہ وہ ایک سوچ بن چکا تھا، لوگوں کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ لیکن رونالڈو کی اصل میراث صرف گولز نہیں ہیں، ان کی اصل میراث یہ ہے کہ اگر ایک غریب گھر کا لڑکا جس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہ ہوں اور ان کے پاس ان کے پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہ ہوں، دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر بن سکتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا سیلیبریٹی بن سکتا ہے، تو شاید آپ بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کتنی محنت کرنے کو تیار ہیں۔